السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے زنانہ بانجھ پن کی اسباب وجوہات۔ تو اس زنانہ بانجھ پن یعنی خواتین کے اندر اولاد کا نہ ہونا یا کوئی ایسی پیچیدگیاں جو ان کے رحم کے اندر یہ پیدا ہو چکی ہیں، ان کے بارے میں آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ زنانہ پن اس موضوع کے اوپر میں نے جو بات کی ہے کہ زنانہ بانجھ پن کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، کیا اسباب ہوتے ہیں، اس کے اوپر آج میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں نے بات کرنی ہے۔ تو اس میں جن خواتین کے اندر یہ بانجھ پن پیدا ہو چکا ہوتا ہے تو وہ اولاد کے قابل ہوتے ہیں، یعنی اولاد ان کے اندر پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اس کے کئی اسباب اور کئی وجوہات ہوتی ہیں، جن کے جو سب سے مین جو بڑا اس میں جو ایشو ہوتا ہے کہ بعض دفعہ نوجوانی کے اندر یا بچپن کے اندر کھیلتے کودتے کوئی ایسی چوٹ لگ جاتی ہے، اس چوٹ کی وجہ سے اندرونی اعضاء جب یعنی ان کے اندر کوئی ایسی پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ یا کوئی ایسی مرض پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ خاتون اولاد کے قابل نہیں رہتی، یا بچپن کے اندر کن پیڑے نکلتے ہیں، کن پیڑوں کی وجہ سے بھی بعض دفعہ اولاد نہیں ہوتی، یا مینسز کی خرابی ہوتی ہے، مینسز بند ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی بند رہتے ہیں، کھلتے نہیں ہیں بالکل، مختلف طریقوں سے مختلف ادویات کے استعمال سے بھی مینسز کھلنے کا نام نہیں لیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بانجھ پن کی ایک مین سبب اور ایک وجوہات میں سے ایک وجوہ ہے۔ تو اس میں ایک اور جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ رحم کے اندر چربی کا پیدا ہو جانا، یعنی جن خواتین کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہوتی تو ان میں اندر چربی کی تہم بن جاتی ہے اور چربی اندر ٹھوس ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اولاد کے قابل نہیں رہتی۔ یا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ رحم کا منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، یا بچہ دانی کے اندر کوئی ایسی پرابلم پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ اولاد کے قابل نہیں رہتی۔ بعض دفعہ جو فلپیون ٹیوبز ہوتی ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں، ان کے بند ہونے کی وجہ سے بھی اولاد نہیں ہوتی ہے۔ بعض دفعہ جو اندر بیضے پیدا ہوتے ہیں، یعنی خواتین کے اندر ہمیشہ مینسز کے دوران انڈے خارج ہوتے ہیں، تو وہ انڈے بننا ختم ہو جاتے ہیں، یا انڈے بنتے ہیں وہ کچے پکے بنتے ہیں، مکمل وہ تیار نہیں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لیکوریا، یعنی جس خاتون کو لیکوریا کافی عرصہ تک رہا ہے، اس لیکوری کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ لیکوریا زیادہ آنے کا مین سبب بھی رحم کی کمزوری ہوتی ہے۔ جب رحم کمزور ہو جاتا ہے یا خاتون کمزور ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کو لیکوریا جب آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اولاد نہیں ہوتی ہے۔ یا بعض دفعہ زیادہ موٹاپا، یعنی جسم بہت زیادہ بھاری پن کا شکار ہو گیا ہے، اس بھاری پن کی وجہ سے بھی حمل نہیں ٹھہرتا ہے اور عورت بانجھ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا پیچیدہ مرض جن کے اندر یہ ایڈز ہے، کینسر ہے، فالج ہے، یا اور اس قسم کی کئی ایسی کرونک ڈیزیز جو ہے، ان کی وجہ سے بھی بعض دفعہ خواتین کے جو معاملات ہیں ان کے اندر کئی ایسی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے حمل نہیں ٹھہرتا ہے اور عورت بانجھ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو سب سے جو آج کی اس جدید جنریشن کے اندر جو سب سے بڑا سبب پایا جاتا ہے کہ منصوبہ بندی کی ادویات کا استعمال ہوتا کیا ہے کہ نہیں جی ابھی تو یہ ہمارے شادی کرنے کے بعد یہ ابھی ہمارے انجوائے کے دن ہیں، یعنی سال 2 سال 3 سال وہ اس طرف اولاد پیدا کرنے کی طرف بالکل آتے ہی نہیں ہیں، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ منصوبہ بندی کی ادویات استعمال کرتے ہیں تاکہ حمل نہ ٹھہرے،
جب ان کا بے تحاشا استعمال کیا جاتا ہے تو اس بے تحاشا استعمال کی وجہ سے بھی اندر رحم کے اندر عورت کے یہ جو بچہ دانی ہے اس کے اندر یعنی یہ اندرونی ایسا نظام گڑبڑ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ خاتون اولاد کے قابل نہیں رہتی۔ اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ کئی اناڑی یہ دایا یا اس طرح محلہ میں بیٹھی ہوئی جو کئی اناڑی قسم کی دایا وغیرہ ہوتی ہیں، وہ کوئی ایسی اندر پیچیدگیاں کوئی ایسی شافیں استعمال کرواتی ہیں یا کوئی ایسی دوائیاں استعمال کروا دیتے ہیں جن کی وجہ سے یہ پرابلم پیدا ہو سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کا علاج میں کہ زنانہ بانجھ پن کے حوالے سے اس میں کون سی ایسی اگر ہم یہ میڈیسن اس کو استعمال کروائیں ایسی خاتون کو جس کی وجہ سے یہ جو ہے یہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے، ان کا بانجھ پن جو ہے وہ ختم ہو جائے، تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں مین جو سبب ہے جو مین علامت ہے پہلے آپ نے اس کا علاج کرنا ہے۔ فرض کریں اگر اس خاتون کو لیکوریا آ رہا ہے تو آپ نے لیکوریا کا علاج کرنا ہے۔ اگر اس خاتون کے مینسز بند ہیں تو آپ نے اس کو مینسز کھولنے والی ادویات کا استعمال کروانا ہے۔ اگر رحم کے اندر چربی پیدا ہو گئی ہے تو آپ نے چربی کو تحلیل کرنے والی ادویات کا استعمال کرنا ہے۔ یعنی یہ اس ٹائپ کی جو بھی پرابلمز ہیں، اگر فرض کریں فلیپین ٹیوبز بند ہے تو لازمی بات ہے اندر ورم ہے، اندر سوزش ہے، تو اس ورم اور سوزش کی ادویات اس خاتون کو کھلائی جائیں گی، تبھی وہ اس عورت کا بانجھ پن جو ہے وہ ختم ہوگا۔ اگر زیادہ جسم کے اوپر موٹاپا ہے تو اس موٹاپے کو ریلیز کرنے کے لیے ادویات کا استعمال کروایا جائے۔ تو انشاءاللہ یہ اگر دیکھیں بنیادی بات ہے کہ مین سبب جب آپ ان اسباب کو دور کر دیں گے تو انشاءاللہ وہ عورت جو ہے وہ اولاد کی قابل ہو جائے گی۔ تو اس میں ایک بہترین جو میں چیز آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اگر وہ خاتون اس چیز کا استعمال کر لیتی ہے چاہے اس کو کوئی بھی ایسا پرابلمز ہے تو انشاءاللہ یہ اندرونی خرابیاں ایسا ایسا ان کی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ کوار گندل لینی ہے۔ کوار گندل کو آپ نے کوٹ کے اس کا پانی نکالنا ہے 1 چمچ، اور اس 1 چمچ پانی نکالنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سہاگا لینا ہے، سہاگے کو بریاں کر لینا ہے، سہاگا بریاں کر کے آپ نے 1 چٹکی اس پانی کے اندر ملا کے اس کو اچھی طرح حل کر کے وہ اس خاتون کو پلا دینی ہے۔ یہ آپ نے کچھ دن لگاتار کرنا ہے، تو انشاءاللہ یہ جو اندرونی جتنی ایسی خرابیاں ہیں انشاءاللہ وہ ایسا ایسا ٹھیک ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ